پچھلی قسط میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ علیہ السلام کی اولاد خصوصاً قابیل اور حابیل کا قصہ اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے دیگر حالات بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے: لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی نے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد میں سب سے مشہور قصہ ان کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا ہے، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک اور احادیث میں ملتا ہے۔ لیکن اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادیوں کا جو طریقہ رائج تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور انسانی جوڑا زمین پر موجود نہیں تھا جن سے اولاد پیدا ہوتی۔ اس لیے حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد میں سے بہن بھائیوں کی آپس میں ہی شادیاں کر دی جاتی تھیں، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت حوا کے ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ اس طرح ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جڑواں بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت حوا کے پہلے حمل سے قابیل اور اس کی جڑواں بہن اقلیمہ پیدا ہوئی اور دوسرے حمل سے حابیل اور ان کی جڑواں بہن لبودہ پیدا ہوئی۔ جب وہ چاروں بہن بھائی جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ قابیل کا نکاح حابیل کی جڑواں بہن لبودہ کے ساتھ اور حابیل کا نکاح قابیل کی جڑواں بہن اقلیمہ کے ساتھ کر دیں۔ حابیل تو اس بات سے راضی ہو گئے، مگر قابیل نے حابیل کی بہن کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ قابیل کی جڑواں بہن اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا، تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی اقلیمہ کے ساتھ نکاح کرنے کا حقدار ہوگا۔ دونوں بھائی قربانی دینے کے لیے نکلے۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربانی کے لیے منتخب کیا اور دل میں اللہ کی رضا کی خواہش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے لیے منتخب کیا۔ اس نے اپنے دل میں یہ چھپا رکھا تھا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، قربانی قبول ہو یا نہ ہو، میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ اس زمانے کی شریعت کے مطابق دونوں نے اپنی قربانیاں پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیں۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کھا گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی ہے اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی ہے۔ قابیل کو اپنی قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے غصہ آ گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سارے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح موجود ہے: جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائے اور اپنے گناہ کا بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو جا، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر قابیل کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ اس کے بعد قابیل کا کیا انجام ہوا، اس کے بارے میں مختلف روایات کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی۔ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ قتل کے بعد قابیل کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ قابیل اس کے بعد 100 سال تک زندہ رہا، وہ کبھی مسکراتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور ان پر وحی نازل فرمائی: میرے عرش کے سامنے میرا حرم ہے، تم بھی جاؤ میرے لیے گھر تعمیر کرو، پھر اس گھر کا طواف کرو۔ جس طرح تم نے دیکھا ملائکہ میرے عرش کا طواف کرتے ہیں، میں وہاں تمہاری اور تمہاری اطاعت شعار اولاد کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرے پاس طاقت بھی نہیں اور وہاں تک پہنچنے کی رہنمائی بھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں لے کر مکہ معظمہ کی طرف گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بھی کسی شاداب جگہ کے پاس سے گزرتے تو فرشتے سے فرماتے، ہمیں یہاں اتار دو۔ فرشتہ کہتا، ٹھہریں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں قیام فرمایا وہاں بستیاں آباد ہو گئیں۔ انہوں نے 5 پہاڑوں سے بیت اللہ تعمیر کیا۔ طور سینا، طور زیتون، لبنان، الجودی اور کوہ ہیرا کے پتھر بیت اللہ کی بنیادوں میں رکھے گئے۔ جب آپ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو فرشتہ آپ کو لے کر میدان عرفات پہنچا، انہیں وہ مناسک حج بتائے جو آج لوگ ادا کرتے ہیں، پھر انہیں مکہ مکرمہ واپس لے آیا۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منصب رسالت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر 10 صحیفے نازل کیے، جن کا مضمون اسرار حکمت طبعی، معرفت، فوائد و نقصانات، کیفیت، تسخیر جنات و شیاطین، ہنسا اور حساب وغیرہ تھا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، مجھے جنت کے پھلوں کی طلب ہو رہی ہے، تم مکہ معظمہ جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کر دے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے جن کے ہاتھ میں کفن، خوشبوئیں، کلہاڑے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے فرزندان آدم، کیا ارادے ہیں یا کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا، ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہوں نے جنت کے پھلوں کی خواہش کی ہے۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس جاؤ، تمہارے والد محترم وصال فرمانے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے بعد اپنی زندگی کے 60 سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دیے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے پاس موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی کے 60 سال ابھی باقی ہیں، فرشتہ موت تم جلدی آ گئے ہو۔ فرشتے نے کہا، آپ کی زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے اپنے رب سے عرض کی تھی کہ وہ آپ کی زندگی کے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں تم سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد شاید مجھے تم سے بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ وہ یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آ رہی ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس بنا پر مجھے آسمان پر گناہ گار کہا جا رہا ہے یا تائب۔ یہ سن کر ملک الموت اور تمام فرشتے رو پڑے۔ حضرت جبرائیل بھی متعجب ہو گئے۔ اس وقت ندا آئی، آدم سر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا تو جنت آراستہ و پیراستہ نظر آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں اب جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، اپنے کام میں جلدی کرو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کی روح قبض ہو گئی تو ملائکہ نے، اور ایک روایت کے مطابق فرزندان آدم علیہ السلام نے آپ کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا، انہیں کفن دیا۔ تمام ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یا حضرت شیس علیہ السلام نے امامت کرائی، پھر انہیں دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا، اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ان میں سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اسی پہاڑی کے نزدیک دفن کیا گیا جہاں پر ہندوستان میں آپ کو اتارا گیا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ مکمل ہوئی۔ اللہ نے چاہا تو اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اگلی قسط میں حضرت ادریس علیہ السلام کی تاریخ بیان کروں گا انشاءاللہ۔